تنظیم مغلیہ کھرٹا بطور الفن اقرار کرتا ہوں کہ میں تنظیم اور برادری کو ہر چیز پر فوقیت دوں گا، کوئی ایسا قول یا فعل نہیں کروں گا جس سے مغل برادری اور تنظیم مغلیہ متاثر ہو اور اسے نقصان پہنچے۔ قاضی صاحب اور ہمارے مہمان خصوصی جناب کی اتنی دور سے تشریف لائے اور آئے ہماری اس پنڈال کو انہوں نے رونق بخشی، ان کا سابق صدور اور جتنے بھی پنڈال میں بیٹھے ہوئے احباب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اس پروکار محفل کو رونق بخشی۔ جناب محترم، یہ سلسلہ تقریباً 1985 سے شروع ہوا اور اس سلسلے کو شروع کرنے میں اور یہ پلیٹ فارم جو ہمیں مہیا کیا گیا اس کے سرپرست، اس کے بانی، اس کے فاؤنڈر آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ تو یہ تقریباً بڑے عرصے کے بعد میں اسٹوڈنٹس لائف سے لے کر آج تک دوسری مرتبہ اس طرح کی محفل میں جناب محترم کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ فرسٹ ٹائم 1990 میں جناب اس وقت دولارو ہوا کرتے تھے، ایک ہمارے اسی صاحب عبدالقدیر صاحب، ان کے گھر میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، تو اس وقت کا ایک جملہ جو ہے وہ آج تک میرے ذہن میں گھومتا ہے، جو اس وقت ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب نے بولا تھا کہ let profit the play of these students, the generation will be improve us for the future۔ یہ ان کے الفاظ 90 میں تھے اور آج تک مجھے وہ الفاظ یاد ہیں۔ تو اب آپ اسی وقت میں اپنے موضوع کو کسی اور طرف نہیں لے کے جاؤں گا۔ دیکھیں ہمارے ہاں وہ ہستی موجود ہے، جس طرح جب سخت دھوپ ہوتی ہے اور اتفاقاً یہ موسم بھی ایسا ہے کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی، جب طاقت دھوکے یا گن سے دھرتی نہ خریدی جائے گی، ٹکڑوں میں بٹی میری دھرتی، جب ایک وطن بن جائے گی، وہ صبح کہ یہ اجڑی دھرتی، جب ایک چمن۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہاں پہ جاؤں گا، تقریر کروں گا یا تو اپنا موقف پیش کروں گا، کیونکہ ایک قبیلے کا پلیٹ فارم ہے، تو مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ آئیں گے قاضی صاحب جیسی شخصیات یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی عمر گزاری ہے اس پلیٹ فارم پہ اور انہوں نے دنیا کے معاملات اور مسائل میں اپنی عمر گزار دی ہے، تو یہ بہتر انداز میں ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہی مقصد تھا کہ وہاں پہ جائیں گے تو انہیں سنیں گے اور ان سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ یہ گزشتہ دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ تنظیم مغلیہ کی جو تنظیم سازی ہے اس حوالے سے، تو معروف شہر صاحب سے بھی مختصراً اس حوالے سے ایک دن بات کی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ اب کیونکہ گزشتہ دنوں سے جو یوتھ کے دوست تھے وہ رابطے میں تھے، میں آپ کو سر یہ بیان کرنا چاہوں کہ گزشتہ تقریباً 5 سال سے کچھ دوست احباب لگے ہوئے تھے کہ یوتھ کی کوئی تنظیم سازی یا کوئی ایسا پلیٹ فارم سامنے آنا چاہیے۔ شاید آنے والے پیشمار وقت میں بھی جو ہے نا ہم اکٹھے نہ ہو سکیں گے، تقریبات انشاءاللہ برکت ہوتی رہے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ انفرادیت کو اجتماعیت میں تبدیل کرنے کا نام جو ہے وہ ایک تنظیم ہے۔ ہماری تنظیم جمہوریت کا حسن ہے کہ ہماری فیملی سے بے شمار لوگ بے شمار سیاسی جماعتوں میں ہیں، لیکن جب برادری کی بات آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ وہاں پر ہم سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔
یہ ماضی کی بات ہے کہ الیکشن ہوئے 35 سال کے بعد الیکشن ہوئے. ہماری فیملی میں ایسی سیٹیں جو 35 سال سے ہم جیت رہے تھے، جب یہ الیکشن ہوئے تو ہم کسی سیاسی جو ہے نا وہ تزلزل کا شکار ہو کر اپنے بھائیوں کو ووٹ نہ دے سکے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس تقریب میں آپ یہ عہد کر لیں کہ اگر کسی جگہ برادری کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہاں ہماری کوئی سیاسی بات نہیں ہے، وہاں ہمارا خاندان اور ہماری برادری ہے. جتنے لوگ اس حلقے میں اس جگہ میں ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ سیاسی باتیں جو ہے نا وہ بعد میں ایک ہماری فیملی کو کس طرف لے کر جاتی ہیں، لیکن ہم جب اکٹھے ہو کر کسی جگہ جائیں گے تو ہماری ویلیو ہوگی. تو یہ نہیں کہتی کہ ہم اپنا جو ہے نا وہ راستہ اختیار کریں اور پھر جو ہے نا 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد جب بھی کوئی تنظیم کا اجلاس ہوگا اس میں ہم متحد ہونے کی بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کوئی اتنی بہت پر نہیں ہے جتنے کہ ہمیں آج یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ اگر ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے تو اس سے کوئی مطلب جس عہدے کا حقدار ہے اس تک وہ عہدہ ضرور پہنچتا. ایز اے ممبر کے طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں میں نے آج رکھ لیا ہے، آپ صدر نہ سمجھیں. تو ایز اے ممبر کے طور پہ میں نے آج جو ہے نا یوتھ کی طرف سے نمائندگی کے طور پہ میں نے الگ لے لیا ہے. تو ہم دوبارہ بیٹھ کے آپس میں میٹنگ کریں گے اور جو بھی صدر جنرل سیکرٹری جس کا جو بھی عہدہ ہوا جو بھی حقدار ہو اس تک عہدہ پہنچے گا. انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ یوتھ بھی ایک دن موضوع ہو کے انشاءاللہ مجھے خواہش ہے کہ بڑوں سے بھی آگے نکل جائے گی اور قوم کے سلسلے میں جو یوتھ کا جذبہ ہے یہ انشاءاللہ بڑوں سے بھی آگے رہے گا. صدر تنظیم مولیہ کوئٹہ اور جنرل سیکرٹری اور جملہ عہدیداران ان سب کو تنظیم مولیہ جو کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. تو میں ایک بار پھر میزبان حضرات ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے یہ بہترین مجلس محفل جو سجائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بلندیاں عطا کرے، مزید اسٹیپ جو ہے نا وہ عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی ہمت و شکت عطا فرمائے. تو میں وقت کی قلت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. میں سب سے پہلے نو منتخب باڈی تنظیم مولیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مہمان خصوصی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی روح سے بر وقت یہاں تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. تو معزز سامعین، تنظیم مولیہ کوئٹہ 1985 سے کام کر رہی ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ تنظیم مولیہ کوئٹہ کا آزاد کشمیر بھر میں بڑے احترام سے نام لیا جاتا تھا اور اس نے بڑے کام بھی کیے، مختلف ادوار میں مختلف کام کیے. انہوں نے جو ہے سلائی مشینوں کے حوالے سے بیواؤں کی مدد کی ہے. ٹیلنٹ ایوارڈ بھی جو ہے نا اس میں تقریب ہوئی ہے اور ہر سال ٹیلنٹ ایوارڈ ہوا کرتا تھا اور بڑے اچھے انداز میں تنظیم جو ہے ہماری کام کر رہی تھی. لیکن چند سالوں سے تنظیم سست روی کا شکار ہے اور اس میں بے شمار تنظیم وجوہات ہیں. اور اب جو نئی تنظیم باڈی جو ہے تشکیل ہوئی ہے اور معروف شاہ صاحب اس سے پہلے بھی صدر رہے، انہوں نے بڑا اچھا دور گزارا ہے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر ہم جو نئی باڈی تشکیل دی گئی ہے جو تنظیم ہماری سست روی کا شکار ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کر جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. اور پورے دار کشمیر میں کوئٹہ کی تنظیم کا نام ہوا کرتا تھا اور چوہی والے بھی کوئٹہ کی مثال دیا کرتے تھے، لیکن چند سالوں سے ہم پیچھے رہ گئے یا ان سے آگے نکل گئے. تو انشاءاللہ ہم سب مل کر جو ہے اس تنظیم کو جو ہے دوبارہ جو ہے اسی جذبے سے جو ہے نا بحال کرنے کے کام کریں. سب سے پہلے میں نئی مورچی بنانے والے صدر معروف شاہ صاحب کو دل کی اچھائیوں سے معلومات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس نئی ٹیم کے ساتھ برادری کی فلاح کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. کیونکہ معروف شاہ صاحب 2013 تا 2016 تک میرے ساتھ وہ بھی صدر رہے ہیں، تو وہ دور بھی انشاءاللہ خاصا روشن تھا. امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے کام کو وہیں سے شروع کریں گے اور
इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और शायद साहब मुझे आपसे गुजारिश है कि आपने अपनी भी अपनी जो मुंतखब की है बात माशाल्लाह बासाइद है, तो हर एक को उसके अपने फीस में फ्री हैंड है और फिर उनको फिर मुआवजा भी करें। जो काम जिसके जिम्मे है अपनी माना मीटिंग में या समय मीटिंग में उन सब मुआवजा करें और जो आदमी अपने काम से सुस्ती करते बेहतर है कि उससे बेशक को लाया जाए, क्योंकि एक किसी तनख्वाहदार या कोई उसका नहीं है, सालत सदाई काम है। और जो लोग सिर्फ रज़ाई की तहत काम करना चाहते हैं, ये हमारे लिए एक नई उम्मीद इसलिए भी है कि कुछ हफ्तों के बाद हमारी मंजिल कोई इधर के 2-3 साल के ताक़त के बाद हम एक बहुत ही उम्मीद रस्ते पर इंशाअल्लाह करें। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सब लोगों के ताउन से ये जो हमारा न्याज सेंटर बना है ये बेहतरीन काम करेगा। मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताकर जनाब साहब करूँगा कि तय मार्ग के साथ में एक सियासी बात नहीं है, लेकिन मालूम शायद साहब फॉर्म 45 के तहत आए, ये बिल्कुल अलग तौर के प्रोसेस फिल्टर के सदर जमीर में और इनकी सलाहियतों से मैं बताने को मालूम बाकी भी जो हमारे पास अभी लोग थे जो अच्छे लोग थे उनकी रहने रहने के लिए बेहतरीन सारे राय लोगों में होता है और इनका तजर्बा भी है अपनी लिहाज से और अपनी बुद्धि को इनकी है उनसे उनका भी इनका तजर्बा बहुत अच्छा है और अपना जो तंजीमी मामला है जिसमें मुद्दा गए उसके भी ये लोग रह चुके हैं। तो ये उम्मीद है के साथ इससे कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी हम पे आयद होती है वो ये है कि ये काम उसी सूरत में बेहतर डिलीवर कर सकेंगे जब हम सब लोग इनका ताबूत करेंगे देंगे उतना ही ये अपनी सलाहियतों का प्यार इस्तेमाल कर सकेंगे और फिर हमारे लिए ये बात में सबका फायदा पहुँच जाएगा। बातें तो बहुत सारी करने को हैं जो मालूम बनी बात चलते रहे, लेकिन वक्त की इंतहाई किधर के तहत मुझे ये भी एहसास है कि हमारे लिए एक वैसे फख्र है कि आज ये मौजूद है और इनकी सेहतयाबी के लिए हम सब दुआ को है और हमें एहसास भी करना चाहिए कि कम वक्त में हम इनको के तकलीफ दें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग मौजूद हैं मुझसे और उनसे मुस्तफ़ी खुदा से खींचते हैं इस ताज़ा को बारिश को, खुदा से खींचते हैं इस ताज़ा को बारिश को, देते हुए सहराओं साते नहीं देते। इंतहाई काबिल इकराम सुप्रीम हेड मुफ्ती बोलिया खलीफा मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अजीम नक्शबंदी साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमान खुशी मेरे आदिल अजीज दोस्त मेरे भाई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम सुल्तान मुगल साहब, हमारे तंजीम मूलिया के साबिक सदर तालिब मुगल साहब, दीगर पटाल में मौजूद मेरे जो मेरे इंतहाई काबिल इहतराम बुजुर्ग अजीज दोस्त सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुख्तसर जो है इसका वैसे ही अदालत जो है वजह से नकीब महफिल जो है जा चुके हैं कि ताई मुख्तसर शुरू करनी है तो तकरीर को शुरू की बजाय जो एक दो बातें करें वो कम अज कम दूसरों की समाज को बोर ना करें। तो मैं इंतहाई मुख्तसर अंदाज में सबसे पहली बात यह है कि मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अजीम नक्शबंदी साहब जैसी अजीम शख्सियत जब तक इनकी जिंदगी मौजूद है तो हमें इनसे फायदा उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग जो हैं ये बहुत कम मिलते हैं जिंदगी में, इनकी रहनुमाई जो है वो अमा वक्त में दरकार होती है।
दूसरी तरफ मोहतरम सुल्तान अहमद साहब और मैंने एक तवील अरसा महकमा तालीम में इकट्ठे गुजारा है, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई काबिल फहम, इंतहाई बाशऊर, इन जितने अल्फाज में इस्तेमाल करूँ इनके लिए कम है। और इनका अरसा एक शानदार अरसा गुजरा है एज ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी, जिसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, किसी का कोई गिला नहीं है। वैसे तनकीद बराए तनकीद तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं महकमा तालीम का एक माथे का जो मरते हैं। तो इसके अलावा तालिब मुगल साहब, मैं तालिब मुगल साहब के बारे में जितना भी कहूँगा कम है। जब तक ये सदर रहे मीडिया एसोसिएशन के, उस दौरान इनके साथ में सफर करता रहा। बहुत सी तकरीबात मैंने जो है वो बीरपुर में अटेंड की, दीगर भी एरिया में हम जाते रहे। इंतहाई मुखलस मीडिया एसोसिएशन के लिए इंतहाई दर्द रखने वाले इंसान हैं। तो इनके जो अरसा इकबाल साहब की जिक्र कर रहे थे, मोहतरम मुशर्रफ मुगल साहब भी, कि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो उस दौर में बच्चे जो है उनको वज़ाइफ भी दिए जाते थे, सिलाई मशीनें दी गई, दीगर काफ़ी जो है वो लोग मुस्तफीद होते रहे, गरीब गुरबा भी, तुलबा भी, ज़रूरतमंद भी, उनको फ़ायदा मिलता रहा तंजीम की वजह से। तो मैं अपनी मसरूफियात की वजह से मैं इतना टाइम ना दे सका। रिटायरमेंट के बाद भी मसरूफियात और ज़्यादा हो गई, कभी आर्श पार, कभी फाश पार, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी आशकी तेरा शुक्रिया में कहाँ से गुजर गया। तो ये सिलसिला रिटायरमेंट के बाद ये है। तो 12 अगस्त हम चूँकि आप बुजुर्ग हैं, रिटायर हो चुके हैं, सुल्तान साहब हैं, मुफ्ती साहब, हम बुढ़ापे में हैं, तो नौजवान नस्ल जो है उनको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम बुढ़ापे में भी आपके साथ हैं और जवानों की तरह चलते रहेंगे। आप एक काम देंगे तो हम इंशाल्लाह आपके पास मौजूद होंगे। तो मुफ्ती साहब जो हैं ये तो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, इनके साथ तो हम उम्मीद ही नहीं सकते। इंतहाई अजीम शख्सियत है, नाम भी अजीम है और अहम भी अजीम है। तो मैं मोहतरम मारूफ शाहिद साहब जो हमारे देश सदर बने हैं, इसके अलावा इनकी पूरी जो टीम बनी है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा के लिए खूब एक्टिवेट करें मीडिया एसोसिएशन को, ताकि पाकिस्तान भर में जिस तरीका से एक नाम था फिरेटा की तंजीम का, ये नाम एक दफ़ा फिर दोबारा जो है वो लिया जाएगा। फिरेटा भी कोई जगह है। मोहतरम ताहिर साहब को हमेशा से गिला रहा है। और आज इस तस्वीर की सदारत आज़ाद कश्मीर की अजीम शख्सियत, हमारे दिलों की धड़कन मोहम्मद नजीम लक्ष्मी साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत तफद्दी दे। कोटली से तशरीफ हुआ मोहम्मद शकूर मुगल एडवोकेट, ये शायद आपको पता नहीं होगा कि टीचर रिटायर होने के बाद ये अंदर पी के और काम करते हैं कोटली में। और यासिर मुगल साहब और गुफार मुगल साहब दोनों को उनसे छीन नहीं है नहीं। और कोटली से हमारे भाई और इंतहाई काबिल एहतराम जनाब अब्दुल यासिर साहब, अब्दुल अयाज साहब और मास्टर मुजीब साहब, बहुत शीर साहब तशरीफ लाए। मैं आपका दिल की अथा करीम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। अगर मैं दिगर सब लोगों का नाम करने का वक्त है तो टाइम बहुत कम है। काश कि अगर आज हमारे पास टाइम होता तो मैं ये बताता कि तंजीम मीडिया खोजा ने क्या काम किए हैं। लंबी फ्रीज का 85 से मैं आपको बताता, लेकिन क्योंकि टाइम थोड़ा है मैं ये बताऊँगा आपको कि ये हमारा सफर जो है 85 से शुरू हुआ था। काजी अजीम साहब ने जो पौधा लगाया था, अब ये तना अवल बन चुका है अल्लाह के फजल करम से। मैंने 85 से मेरा भी इस तहजीब के साथ अलग है। और 87 में मैं जनरल सेक्रेटरी में एक दफ़ा बना, जब नीर मुगल साहब के घर चिराग आलम साहब को सदर बनाया गया, मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी बना। फिर 2000 तक मैं तंजीम का सदर रहा, जनरल सेक्रेटरी मुख्तलिफ होते। मुझे याद है कि मेरी तंजीम का मैं पहली दफ़ा सदर बना, नई मुगल साहब जनाब वाले मेरे पहले जनरल सेक्रेटरी थे। मेरे साथ मास्टर रहू साहब सेवा वाले सेक्रेटरी रहे, मारूफ मुगल साहब सेवा वाले जनरल सेक्रेटरी है, मुनीर मुगल साहब मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे, शेरी से इकबाल मुगल साहब मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे, मास्टर जहांगीर मुगल साहब जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मेरे साथ काम किया, और सुनील अजीम साहब जो प्रिंसिपल है उन्होंने मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आज 2 मौजूद जिन पर से बात कर रहा हूँ। अगर वक्त होता ना तो मैं आपको ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें बताता कि आप याद रखते हैं।
एक तो कहते हमने तंजीम लाई, हम ये नहीं वो करें, वो नहीं, जो हमने काम किए मैं वो बताना चाहता था कि मैं बहुत करूँगा, इसलिए मुझे ये दुख है कि वो मैं बातें नहीं कर सकूँगा। मैं ये सिर्फ कहूँगा कि हमारी तंजीम का जो मूल साहब, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये इतना आसान काम नहीं होता। तनकीदें लोग ज़्यादा करते हैं तो हम कब करते हैं, और हमने जो सारा ये 35 साल का जो मेहनत करा है, ठीक है, ज़्यादातर मैंने भी तनकीद बर्दाश्त किया है। और वो मौलाना हज़रत पीर मौलाना शरीफ वाले पीर नसीरुद्दीन साहब फरमाते हैं कि जो मुखालफत है ये हमेशा बड़े बंदे की होती है, ये जो छोटे लोग हैं इनकी कौन मुखालफत करता है। जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा जलसा बढ़ जाता है, तो जब हमारी को मुखालफत करता है तो हम फिर उसको एंजॉय करते हैं, हमारा जो मिशन जो है काम है वो हम अब जारी रखते हैं। ये मैं कह रहा था कि जो है एहसास, ये जो हमारी मौलवी साहब जो तंजीम है, इसके एक बुनियाद रखना है कि हमें एहसास होना चाहिए, इज्जत और एहतराम, दो चीज़ें। एहसास क्या चीज़ है कि हमारे पड़ोस में, हमारे गिरद नुमा में हमारा कोई अजीज़ कारक अगर किसी मुश्किल में वो फंसा हुआ है तो हम उसका एहसास करें, ये ना हो कि वो तड़पता रहे और हम खुद एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को। नहीं, हमारी जो तंजीम का हर मेंबर या मोदी का जो भी आदमी है, मैं उससे ये गुजारिश करूँगा कि अगर हमारे गिरद नवाब में हमारी फैमिली का कोई मेंबर किसी मुश्किल में है, उसके लिए हमें एहसास करना चाहिए। अगर हम एहसास नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमसे वो पत्थर बेहतर है जो सड़क के किनारे हैं, उस पर लोग बैठ कर आराम करते हैं, वो दरख्त बेहतर है जिसकी छांव में लोग बैठ कर ये आराम महसूस करते हैं। अगर हमें एहसास नहीं है, इज्जत और एहतराम की बात है, जहाँ पर कुरान पाक में भी आता है कि अन अशकरुल्लाह व मन यशकुर व इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, ये सूरह लुक़मान है, इसकी आयत है कि जो बंदा किसी का शुक्र अदा करता है वो दर हकीकत अपने फायदे के लिए शुक्र अदा करता है। ये मतलब है कि जब हम किसी की इज्जत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इज्जत कम होगी, जब हम किसी की इज्जत करेंगे तो हमारी अपनी इज्जत में बहुत इजाफा होगा। ये कोशिश करें कि आप छोटे से छोटे बंदे का, बड़े बंदे का इज्जत का तरह आपके दिल में रखें। जब आप किसी की इज्जत करेंगे तो यकीनन आपकी इज्जत में बहुत इजाफा होगा। अंग्रेजी का मुहावरा है कि डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट। जब आप इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत होगी, अगर इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत नहीं होगी। और उर्दू का मुहावरा है बा अदब बा मराद बे अदब बे मराद, जो किसी की इज्जत करता है उसी की इज्जत की जाती है हमेशा। इसलिए मैं ये गुजारिश कर लूँगा कि हम सब का ये फर्ज है। मैं आज तंजीम, ये आपको पता है कि गुज़श्ता 3-4 साल से मैं भी किसी प्रॉब्लम नहीं आया, मेरा ये रहा था कि मैं कोता नहीं दूंगा, यानी मैंने 35 साल तंजीम में गुजारे और मुझे कोई किसी गिला भी नहीं। मुझे आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है। मैं कोटली में, मैं जीरा में, मैं मुजफ्फराबाद में, मैं मीरपुर में जो है ये तंजीम के इजलास अटेंड करता हूँ। गुज़श्ता महीने मीरपुर में मुस्लिम लीग तंजीम में मुहैया का यानी जनरल कौंसिल का इजलास हुआ और वहाँ पर मर्कजी पार्टी के निर्णय का जिक्र हुआ, तो वहाँ पर मेरा नाम पेश किया गया कि आप रेडी रहें, हम आपको आज़ाद कश्मीर तंजीम मुहैया का सदर बनाना चाहते हैं। वहाँ पर मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं ये ड्यूटी जो है सरजाम नहीं ले सकता। जब मैंने मदद की, उन्होंने मुझे सलाह फिर ये कहा कि आप इसको दिन को क्या दें, बड़ा मुमकिन है कि ये उदा भी छुट्टे में आ जाए। अगर छुट्टे में ये उदा आ गया बाकी जो है इंशाअल्लाह नजीर ये यहाँ हम तकरीब रखेंगे पूरे ज़ात से। पहले भी आपको पता है कि मुजफ्फराबाद से, रावलपिंडी से, जेलम से, फैसलाबाद से लोग मैं यहाँ बुलाता हूँ। कई बार हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए मैंने कुछ 3-4 साल को रेस्ट किया है। मैंने बचपन और जवानी जो है ये तंजीम को दी है। अब मैं चाहता था कि ये मैं बुढ़ापा जो है ये अपने बच्चों को दूँ, ये मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मैंने देखा वो कम्बल वाली बात है कि मैं छोड़ना भी चाहूँ तो मैं नहीं छोड़ सकता। आज की तकरीर के सही से सुप्रीम हेड ज़िला काजी पैड जनाब काजी महमूद अजीम नक्शबंदी साहब, रिटायर्ड डीओ स्पेशल ऑफिसर जनाब सुल्तान अहमद साहब मेहमान खुसूसी, जनाब मास्टर याकूब साहब इंतहाई मारिफ मुतारक ज़िला कोटली के तंजीम मुगलिया के सरकर्दार रहनुमा, मेरे दिगर चौई से तशरीफ लाए भाई न्याजी साहब, बाबू नजीब साहब और दिगर तमाम अहबाब, जिस तरह टाइम की किल्लत का सबको एहसास है, तमाम पीछे से लेकर स्टेज तक तमाम मेहमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं इंतहाई मुखलस और नेक नीति के साथ तमाम अहबाब का इसलिए भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे लिए नहीं, आप स्टेज पर बैठे हुए
کسی بندے کے لیے نہیں، آپ اپنی آنے والی نسل کی فلاح و بہبود کے لیے آنے والی اس تقریب میں تشریف لائے ہیں۔ آپ میرے نہایت ہی محترم ہیں اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں ہر ایک چہرہ ایک پوری کہانی اس کی رکھتا ہے، اپنے شعبے میں صلاحیت رکھتا ہے۔ میں بھی ٹائم کا بالکل میں میزبان ہوں، اس پر زیادہ کیا رکھوں گا، لیکن یہ تقریب ہماری غالباً 6-7 سال کے بعد یہ یہاں ممکن ہوئی ہے اور اس کے پیچھے بے شمار لمبی کہانی ہے، لیکن میں بالکل اسے مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ تو میں ایک بار پھر یعنی جو ہمارے صدر تقریب مہمان خصوصی، دوسری ترسیل سرار مہمان اور ترسیل پروٹا کے تمام موجود لوگوں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے تنظیم مغلیہ کے سابقہ صدور، جنرل سیکرٹریز، عہدیداران، ہمارے بزرگ جن میں سے بہت سارے لوگ ہمارے فوت ہو چکے ہیں، ان کو اللہ بخش کرے، جو آیات ہیں اللہ ان کو زندگی دے، اور اسی طرح تمام احباب کی شرکت اس تنظیم کا احساسہ ہے۔ میں آپ کے سامنے مجلس عاملہ کے جو ممبران ہیں، جو اس تنظیم کا روح و رواں ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میری تقریر کے بارے میں سیدھی صاحب نے بتایا کہ میں اس تنظیم کا صدر 1 سال پہلے بھی بن سکتا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اس بات کی یعنی تاکید کی کہ ہمیں رولز کے مطابق چلنا چاہیے، دستور کے مطابق چلنا چاہیے، کسی کی حوصلہ شکنی کر کے، لابنگ کر کے، فتنہ پیدا کر کے کسی ایسی اس وراثت کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں کا بڑا احسان ہے۔ تو پھر ہم ان میں باؤ نجیب صاحب ہم نے سب پورا لیگل طریقہ کار اپناتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے باسیت خادم تنظیم مغلیہ کوروٹا کا حاضر ہوں، اور میں یہ بات آپ کو یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں سیاسی بھی ہوں، میں سماجی بھی ہوں، میں کاروباری بھی ہوں، اور جس ٹائم میں تنظیم مغلیہ کا صدر کی حیثیت سے ہوں تو پھر تنظیم مغلیہ سے مراد وادی ابنا کے اندر ہر وہ قبیلہ جس قبیلے کو اس معاشرے کے جبر نے، اس معاشرے کے ستم نے ستایا ہوا ہے، میں ان کا خادم ہوں، ان کا حامی ہوں، وہ تھانہ ہو، وہ کچہری ہو، وہ گھر کے معاملات ہوں یا وہ زمین کے معاملات ہوں، میں ان سب کا خادم ہوں، اور آپ کی معاملت سے، آپ کی خوش بنائی سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا، یہ دنیا لمبی ہے، اس کو مکمل تو کسی نے کیا، لیکن ہم تحصیل کوروٹا اور میں یعقوب صاحب سے یہ عہد بھی کرتا ہوں اور پیشکش بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے 3 مہینے کے اندر ایک معزز مہمان کو رکھیں گے اور ڈسٹرکٹ لیول کی پارٹی ہم بنیاد رکھیں گے، چاہے اس کی میزبانی آپ کے ذمہ لگتی ہے یا ہمارے ذمہ لگتی ہے، ہم اس کو ادا کریں گے۔ میں اگر پچھلے خلیل اعظم صاحب جو ہمارے نئے مہمان ہیں نہیں جانتے ہوں گے کہ وادی ابنا کے اندر اگر ہم علمی تجزیہ کریں تو پھر قاضی محمد عظیم صاحب کا کوئی ثانی نہیں، اور پھر خلیل انجم صاحب کا کوئی ثانی نہیں، اور ڈسٹرکٹ کی بات کریں اور کشمیر کی بات کریں تو ہمارے مہمان جناب سلطان احمد صاحب ان کا کوئی ثانی نہیں، اور میں ان کے خاندان سے تو ہمارا قریبی تعلق ہے، اور میں ایک ہی بات سے ان کی شخصیت کا میں فرمیدہ کہتے ہیں لفظ میں سے نہیں، پر ان کی شخصیت اسے پسند آ گئی اور میرا دل بہت بھاگ ہوا۔ جس ٹائم خوش قسمتی سے ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر میرٹ کی بات آئی کسی اسلامی فورس کی، تو پھر وہ وادی ضلع کوٹلی کی مغل برادری کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کے ڈیو سلطان صاحب میرٹ میں سب سے نمبر 1 تھے، ان کی تقرری ہوئی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی آن و شان ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس ناانصافی جبر اور میرٹ پامالی کے اندر اگر ایک ہماری فیملی کا فرد اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج یہاں یہ تشریف لائے، ان کا اور ان کی پوری نکیال کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نہیں، تو میں چند جو چیزیں آگے آنے والی ضروری ہیں یہاں بات ہوئی۔ آج تنظیم مغلیہ کوروٹا جو ہے یہ ایک تناور درخت ہے، یہ کوئی معمولی تنظیم نہیں ہے۔ آج جس کی سرپرستی ایسے بزرگوں کے ہاتھ میں ہو، جس کے اندر پروفیسرز، ڈاکٹرز، وکلاء، سیاسی اور سماجی کارکن موجود ہوں، وہ تنظیم چھوٹی نہیں ہوا کرتی۔
لیکن اس کو مینج کرنا، اس کے ساتھ مخلص پن کا مظاہرہ کرنا اور وقت تعین کرنا، اس میں ہماری کمیاں متعین ہوئی ہیں۔ ان کمی کو دور کرتے ہوئے، ان لوگوں کی صلاحیتوں کو برقرار لاتے ہوئے تنظیم مغلیہ صرف مغلوں کے لیے نہیں، متحدہ قبائل کے لیے نہیں، دوسروں لوگوں کے لیے پہلے بھی یہ رہنمائی مہیا کر چکی ہے۔ آج راجپوت تنظیم ہے، آج بٹی ویلفیئر ہے، آج جاٹ ویلفیئر ہے، یہ تمام نے ہماری نقل کی ہے۔ یہ ہماری بزرگوں کا 1985 سے بھی یہ تھا جو وہ لوگ آج بنا رہے ہیں۔ جہاں تک بات رہی سیاسی طور پر، میں سیاسی کارکن ہوں اور آج کوئی سیاست سے علیحدہ کو بندہ نہیں ہو سکتا، تو میں واحد نیاز صاحب اور یعقوب صاحب، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم یہاں 10% لوگ شفیہ ہیں، اقتدار کے لوگ ہیں، ان دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر آنے والے الیکشن میں ہم ایک بار پورا کردار ادا کریں گے آپ تمام بھائیوں کی مدد سے۔ انشاءاللہ وہ تمام متحدہ قبائل کا نمائندہ ہوگا، تمام لوگوں کا وہ نمزد کرتا ہوگا، اس کے لیے بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں، ان تمام اثاثوں کے ساتھ ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، اور کمیاں اس لحاظ سے ہیں کہ پہلے ہم دین سے دور ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کی ہمیں تعلیم ہوتی، ہم نے اس کی تربیت لی ہوتی، تو وہ کمی بھی نہ ہوتی۔ اس میں شعور کی کمی ہے کہ الحمدللہ ہم آزاد ہیں، تھانہ کچہری ہماری اپروچ میں ہے، الیکشن ووٹ کاسٹ کرنا ہماری اپروچ میں ہے، لیکن کچھ ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اس کو ہم نے پروان چلانا ہے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گلی کے دوسرے لوگوں کو بھی۔ اگر مجھے سمجھ ہے تو میرے گھرانے، تمام گھرانے کو بھی سمجھ آنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ یہ تمام کی ذمہ داری ہے، یہ صرف صدر کی ذمہ داری نہیں۔ یہ قاضی صاحب نے اپنا پیریڈ دے دیا، انہوں نے اپنا کام کر دیا، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز کی جو کمی ہے وہ ہے یکجہتی۔ یکجہتی دو طرح کی ہوتی ہے، اگر ہم کسی کی نقل کریں تو پھر آپ یعنی جو وادی بنا کے اندر دوسرے قبائل ہیں، ایک بندہ بڑانی گلا رہتا ہے اور ایک سروٹا رہتا ہے، کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، کوئی سیاسی تعلق نہیں، لیکن بات کر تو کہتے ہیں یار اپنا بزرگ ہے، اپنا جاٹ ہے، اپنا راجپوت ہے۔ اس لفظ کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی ہمارا قبیلے کا بندہ ہے تو ہمیں کہنا چاہیے یار یہ ہمارا قبیلے کا بندہ ہے۔ اس بات اس کے بعد میں آپ تمام کو، یہاں سیاسی نظام ہے، وقت کے منسٹر ہیں، لیکن یعقوب صاحب کے ادارے سے کہتا ہوں، صرف جو فیملی ریلیشن ہے اس کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن متحدہ قبائل کے حوالے سے بھی کسی برادری کا کوئی فرد میرے سامنے اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جرت کرے تو پھر میں اسے روکتا ہوں کہ تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم اس بندے سے، اگر تمہاری کوئی لڑائی ہے، نفرت ہے، کوئی معذرائی ہے، تو پھر اس سے جا کر بات کرو، میرے سامنے سے تجھے کیا ضرورت ہے نہیں۔ یہ بات اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی چاہیے، جبکہ ہم اپنے گھر میں بٹھا کر بندے کو چائے پلا کر اپنے بھائی کے خلاف اس کی پوری کہانی سنتے ہیں۔ اس بات کی بھی یہ بہت بڑا حوصلہ شکنی کا پہلو ہے، یعنی وہ کہ اندر کھانے میں کوئی پرابلم ہے، لیکن تیسرے کو پھر بلائے کیا ضرورت ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اس کے بعد جو خاص یعنی فرق کی قلت کے بعد چیزیں آگے بھی شو کی ہیں، بلدیاتی الیکشن میں یعقوب صاحب ہمارے لوگوں نے بھرپور کردار ادا کیا، حصہ لیا، ہمارے 3 کونسل منتخب ہوئے، شاید تحصیل ضلع کوڑلی میں یہ شاید 1000 میں حاصل ہے یا کوئی وہ اگر کوئی زیادہ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں نہیں۔ ہمارے اقبال انجم صاحب ہیں، راہول صاحب ہیں، اور اپنے رنگزیب صاحب ہیں، اور رنگزیب صاحب ایسی یہ لوگ سارے ایسے لوگوں کو انہوں نے ہرایا جو اپنی جگیر و وراثت سمجھتے تھے، مقابلہ کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشائن پہلو ہے۔ اگر ایک بلدیاتی الیکشن اور ہوتا ہے نہیں اور ہمارے 20 کونسلر ہوتے ہیں نہیں، اس میں 5 ڈسٹرکٹ کونسلر ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ 2031 اور 35 میں ہونے والے الیکشن میں ہم MLA کے لیے بھی یعنی اپنے آپ کو تیار سمجھے نا، اس کے لیے ہم تعاون کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ ان لوگوں کو بھی مبارکباد کہ جنہوں نے پہلے الیکشن کے لیے کوالیفائی کیا، اس میں شامل ہوئے، پھر ان لوگوں کا جوڑ کی ٹیمیں بڑی، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور ان لوگوں کو جتوایا۔ یہ ہمارے برادری کے چشم و چراغ ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو میں بالکل مختصر کرتے ہوئے
हम इंशाअल्लाह अजीज जो मेरी आज की इस महफिल के सदर ग्रामी जनाब मुफ्ती अजीम नक्शबंदी साहब, इंतहाई मोहतरम नौ मंतखब सदर तंजीम मौलिया कुरेटा ना मारूफ शाहिद साहब, मोहतरम तालिब हसन मुगल साहब साबिक सदर तंजीम मौलिया कुरेटा, मोहतरम मनीर मुगल साहब साबिक सदर तंजीम मौलिया कुरेटा, मेरे इंतहाई मोहतरम भाई खलील अंजम साहब, मोहतरम याकूब मुगल साहब, मोहतरम अब्दुल वाहिद न्याजी साहब, तकरीब में तशरीफ फरमा इंतहाई काबिल एहतराम जुमला अहबाब तंजीम मुगलिया, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बारी जब आई तो वक्त खत्म हो गया, जुमे का वक्त नजदीक आ रहा है और मुफ्ती साहब इस हवाले से बहुत फिक्रमंद भी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में 2-3 बातें कह के आपसे इजाज़त ले लूं। पहली बात यह कि मेरे लिए ये बात इंतहाई मसरत का बायस है कि मैं आज इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई बाशऊर और इंतहाई बावकार तंजीम मौलिया की इस खूबसूरत महफिल में मौजूद हूँ और उस महफिल में जिसकी सरपरस्ती, जिसकी सदारत जनाब मुफ्ती अजीम साहब जैसी शख्सियत फरमा रही है। आजमाबाद में एक बार फिर तंजीम मौलिया कुरेटा के ओहदेदारान जिन्होंने आज आप उठाया है, दिली तौर पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं। तंजीम मौलिया कुरेटा के ओहदेदारान, आपको इस बात का बखूबी इदराक होना चाहिए कि कुरेटा के मूल बरादरी के अहबाब ने आप पर एक बहुत बड़ा एतमाद किया है और आपको बहुत बड़ी इज्जत से नवाजा है, वकार से नवाजा है और आपसे उन्होंने यकीनन बहुत सी तौक़ुआत वाबस्ता की होंगी। मुझे भी तवक्को है और मैं तवक्को हूं कि जिन तौक़ुआत जो तौक़ुआत आपसे वाबस्ता करके उन्होंने आपका इंतखाब किया है, अल्लाह करे आप उन पर बखैर व आफियत पूरे उतरे। मुझे इस बात का भी एहसास है कि सरजमीन कुरेटा का जहां आजाद कश्मीर में तालीम के मैदान में एक बड़ा नाम है। सरजमीन कुरेटा ने डॉक्टर पैदा किए, इंजीनियर पैदा किए, प्रोफेसर पैदा किए, असातिज़ा पैदा किए, अलग बड़े लोग पैदा किए इस सरजमीन ने और इसका बड़ा नाम है आजाद कश्मीर। ही मैं ये भी समझता हूँ कि तंजीम मौलिया कुरेटा ने भी आजाद कश्मीर भर में बड़ा नाम पाया है माजी में। जहां तक मैंने देखा सुना, जिस तरह से आजाद कश्मीर के अंदर कुरेटा की तंजीम मौलिया ने भरपूर किरदार माजी में अदा किया, फाल किरदार अदा किया, शायद ही कहीं और इस तरह का किरदार कोई तंजीम अदा कर सके। ये बात हमारे लिए बायस फख्र है, बायस खुशी है। माजी में शायद थोड़े अरसे के लिए आप कुछ मुश्किलात का शिकार भी हुए होंगे। बार क्या अब मारूफ शाहिद साहब की क़यादत में मुझे यकीन है कि आप इंशाअल्लाह पहले से भी बढ़ चढ़कर अपना किरदार अदा कर सकेंगे अपनी इस बरादरी के लिए, अपने इस तंजीम के लिए और खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार होकर इंशाअल्लाह आप ये नेकी के जो काम है, सदका जारिया के जो काम है, ये इंशाअल्लाह सर अंजाम दे सकेंगे। मैं इस मौका पर दो शख्सियत को, पहले तो मैं जुमला तंजीम मौलिया के अहबाब को खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने तंजीम मौलिया में आम किरदार अदा किया और इसको एक अच्छा नाम दिया आजाद कश्मीर में, एक अच्छी पहचान दी आजाद कश्मीर में।
اور بالخصوص میں مفتی عظیم صاحب جنہوں نے اس تنظیم کی یہاں بنیاد رکھی، جو اس کے بنیادی اراکین میں سے ہیں، میں ان کو دلی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور پھر جناب طالب مغل صاحب جنہوں نے اس تنظیم میں کارہائے نمایاں سارے انجام دیے اور اس کو ایک عام مقام دیا، میں جناب طالب مغل صاحب کو اس اجلاس کی اس تقریب کے ساتھ سے دلی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ محترم، آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اپنے افسوس کا اظہار کیا، میں یہاں اپنے کچھ کام گنوانا چاہتا تھا، میں نے جو کچھ کیا وہ میں بتانا چاہتا تھا، لیکن یہاں وقت نہیں، موقع نہیں کہ میں بتا سکوں۔ جب ایسا نہیں ہے طالب صاحب، جو بندے کا کام ہوتا ہے وہ کام بولتا ہوتا ہے، بندے کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ طالب صاحب، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کا کام بولتے ہیں۔ یہ سب آپ جانتے ہیں، یہ آپ بولتے ہیں کہ طالب مغل صاحب نے کیا کیا ہے۔ اور آخر پر وقت شاید زیادہ ہو رہا ہے، آخر پر میں معروف شاہد صاحب ان کے جملہ احباب کا جنہوں نے اس خوبصورت تقریب میں مجھے مدعو کیا، میں دلی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کو یہ تنظیم پھلے پھولے اور آپ سب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔ یہی بات یہ بتاتا ہوں کہ وہ بڑے دربار عالیہ بورڈ شریف کی روحانیت وہ تنظیم کے اوپر قائم ہو گئی ہے۔ ان کے مشہور دربار عالیہ موڑا شریف کے ہے، اور موڑا شریف کی روحانیت وہ ہم میں موجود ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم پر موجود رہے گی انشاءاللہ۔ Every person is liable for respect. You do not create any disrespect with God or somebody God. He is dictator to the Mughaliya. میرے ان کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی یہاں آیا ہے، اگر کوئی پروفیسر ہے تو تھینک یو ویری مچ، اگر کوئی ڈاکٹر آیا ہے تو ہم اس کے بھی ویلکم کرتے ہیں، اگر وکیل صاحب آئے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں، اگر ریٹائر اور تعلیمی آفیسر آیا ہے تو اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور اگر کوئی اچھی سوچ والا آدمی موٹا تازہ چھوٹی شفاعت والا یہاں پر آیا ہے تو ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ Every person is required for respect in every place and in every time. Especially person who was sitting on the stage. یہ ہمارے ہیرو یہ ہمارا ہیرو، یعقوب اڈویٹ یہ ہمارا ہیرو، اور ہمارے یہ بھی ہمارے ہیرو، ان کو اگر محبت کرتا آپ یہ دو گاڑی نہیں والے جو اپنی انوکھی جان رکھتے ہیں، ہم ان کو بھی دل کی گرفتاری سے یہ رسپیکٹ دیتے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں۔ Now I come to my point, so it is my request. آپ نے لکھا تنظیم مغلیہ، آپ نے لکھا تنظیم مغلیہ، آپ نے لکھا تنظیم مغلیہ، یہ آپ نے 3-4 بار یہ لفظ لکھا تنظیم مغلیہ۔ ہماری آدمی کا سبب ہے کہ ہمارے ایک فرزند مغل برادری کے فرزند والی سے بنا کے نام معروف شاہ ہے، وہ آج ایسے پریسی میں سامنے حلف اٹھا چکے ہیں۔ معروف شاہ کچھ بھی نہیں ہے، معروف شاہ that person is nothing، لیکن جو اس کے پیچھے اب قوتیں کھڑی ہو گئی ہیں،
اب جو قوت ہے اس کی کچھ ہے آگے جو انہوں نے اس کو بہت بڑا بنا دیا اس کی پوچھ پانا ڈاکٹر اس کی پوچھ پانا پروفیسر اس کی پوچھ پانا سیاسی لیڈر اس کی پوچھ پانا اللہ والے یہ اللہ والوں کے تعلق رکھنے والے اس کی پوچھ پانا آج معلوم چاہتے بڑا اور ان کو بڑھانی اللہ نے آپ کے ذریعے عطا فرمائی ہے بنائی رکھنانی کے اوپر تمدین مغلیہ اب جو منفاسم کرمان کو دو انگیتے وہ اثر بات کروں ان دین بنا نظم سے یہ اٹھی کا راستہ اور مغلیہ مغل جو ہے اتنی طرف مغلیہ اس میں منسوب ہے اس کی نسبت کس طرف ہے مغل کی طرف جب آپ نے کہا تنظیم کہ بھائی یہ سب لوگ تنظیم میں مغلیہ کے لوگ ہیں تو آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے تنظیم ہمارا ہے دھاگے کے اندر بچو بندی کے اندر دھاگے کے اندر ڈوری کے اندر تشریح کے من پر ترتیب سے سجا دینا اس کا نام ہے تنظیم آپ تصویر نام جاتے ہیں تو ہر خود من کے ساتھ ملاتے جائیے اور وہ آپ نے اپنی تصویر بنانی ہے اس کو مکمل بنا دیجیے اس کا نام ہے تنظیم تو اس کا معنی یہ نکلا کہ جو بھی اپنا وہ مغل کہلاتا ہے یا کہلائے گا خود پر یہ فرق ہو چکا ہے وہ تنظیم میں مغلیہ کی حوالے سے معلوم شاہد کے ساتھ کا مجھ سے رابطہ ہوتا ہے اس سے اپروچ کرتے میں مغلوں کا نام یہ ہے اور میں آپ کہ وہ ہمارا بن گیا تنظیم کا بنا ہے کہ بھائی ایک چیز کو ترتیب دینا اور ایک گانے کو دوسرے گانے کے ساتھ ملانا اور جو چیز آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو مکمل کرنا اس کا نام ہے تنظیم اب مغلیہ کا معنی کیا ہے وہ لوگ جو مغل خاندان سے پیدا ہوئے جو مغل جو اپنے اشبی کے پاس سے مغل خاندان کے کرتے ہیں مغلیہ مغل خاندان مغل بادشاہوں کی وضاحت نہیں ہے ان کے گھروں میں انہوں نے جنم کی آپ کو مغل نہیں مغل وہی علی کا تعاون مغل بادشاہوں کے خاندان سے ہو مغل وہی علی کا تعلق آپ کے مرکز کے ساتھ قائم ہو وہ خود مرکز کی آواز کے اوپر پر لگتا ہے I appreciate over this attempt you made a gathering at Little in Mongolia and you have experienced something very highly, very best and the best is the world will be better apne sadr ke sath ek bade logon ki aapne chuni تو مغل ہمارا کیا راستہ رکھنا مغل ہمارا تعلق ساتھ رکھنا جڑ کر رہنا مل کر رہنا میں تنظیم اور اگر ہم جہاں تاریخ جا جائیں اور ان کا وہ نین کیا پھر جاتا ہے مجھے یہ بھی پتا وہ کھا کرے جائیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ معلوم شاید ہونے بھائی یاد بھاچنا چیزا کیا تھا وہاں ہمیں نیو میسج یاد نکلتا تھا وہ چاہلو نہیں
وہ چھوٹا ہے بڑا ہے اس کا لیڈر یہ معروف شاعر ہے اور مغل لیڈر جب قلیل ہو یا اسماعیل ہو اس کا بھی لیڈر کون ہے؟ معروف شاعر ہے. اگر عجیب اچھی چھاپتا ہے تو اس کا لیڈر بھی آپ معروف شاعر ہے. من میں بھی اندر نبی کچھ سنا اور شاعر کو اپنا لیڈر مانا. لیڈر مانا اس داروں میں آپ نے دیکھا جماعت اس بہتر کو بیچنے کیا گیا کیونکہ خود غرض لوگ اور خود ساختہ لوگ ہم آپ جس پریزیڈنٹ بننے والے کو سب نے آنا پیچھے ہوتا ہے اور نتیجہ کیا کہ میں نقصان ہوا بہت بڑا اور ہوا ہے. اور جس طرح تنظیم یہ مجاہد تھی تو اس نے اس اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی مخلوق کے لیے بڑے کام کیے. آگے میں آپ کو متاثر کر رہا ہوں. تنظیم کا معنی ہے تبدیل کر دینا عربی کے لحاظ سے. تنظیم کا معنی ہے رابطہ رکھنا. تنظیم کا معنی ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا. تنظیم کا معنی ایک دوسرے کے سانس میں سانس ملانا اور ایک دوسرے کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا یہ تنظیم کا معنی. تو اگر میرا منہ ادھر ہو آپ ادھر ہو کسی کو چھوڑو یہ معروف ارے اچھی کیا ہوئے ایسے بات نہیں چلے گی. جو کچھ ہے وہ آپ نے لیڈر مان لیا اس کو آپ نے پریزیڈنٹ مان لیا. اب اگر یہ پروفیسر کا بتیجا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ معروف کے پاس پروفیسر ہونے کے لیے ڈپلوما نہیں ہے میں نہیں مانتا اس سے نہیں آپ کو ماننا پڑے گا. یہ میرا لیڈر ہے. آپ کو سوال کرنا ہوگا اپنے اسٹیٹس کو خود لیڈر کے پیچھے ہوگا اور ایک دوسرے کرنا ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی دھارا رکھنا ہوگا ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہوگی. وہ اگر ہم میں مخالفت بڑی ہم نے پیدا ہوئے اور تنظیم نہیں ہے بلکہ یہ تقریب ہے. جب کہ ہم نے 6 سال میں دیکھا بیمار آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. آج آپ کے سامنے آئے ہیں ابھی کبھی شکل میں مجھے خوشی ہوئی خوشی یہ ہوئی ہے کہ الحمدللہ ہم پڑھ لکھے بچوں جماعت میں ہمیں احساس پیدا ہو گیا کہ تنظیم کوئی ہے اور ہم مغل ہیں ہمیں اکٹھے ہو کر کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا سنا بھی ہے کہ مغل کو میں ان کی جڑے بات کیا ہوں مغل کو اب وہ میری جنت جو بات ہے مغل کو میں ان کو دادوں کی شان ہوں. مغل کا مقام میں جاتا ہوں کہ ملک کو بچنا آپ آپ کو سامنے آئی سمارٹ یوز اے ایگزامپل ایک جو پھول ہے وہ پھول ہے وہ باغ ہے پھول کے اس پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں. آپ وہ کانٹے اور پھول کی پتی کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اور جو کانٹا ہے وہ کاٹنے والا اور جو پتی ہے وہ خوشبو ہے والی کو آدمی میں بحالی کا ہے اور پتی کا اس کانٹے کا بس میں کوئی تعلق نہیں. لیکن جب وہ کانٹا اس پتی کے ساتھ پھول کا جگہ بنا تو پھول کی طرح اس کی بھی خدمت بڑھ گئی. اور جو آدمی وہ نہیں سمجھتے وہ سمجھے کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے
یہ بہت ہی بڑا ایک پروجیکٹ ہے. ہمارے بچوں نے تعلیم حاصل کی اور جیسی کام کر مبارک اور قاضی صاحب کے وسیلہ سے اللہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک اور دیکھ کر ہمیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر کام کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.